محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناءه في قلبه وجماله شغله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت نيته طلب الدنيا إلى آخره. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نیت اور اس کا مقصد اصلی اپنی سعی اور عمل سے آخرت کی طلب ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دل کا اطمینان اور مخلوق کی نامحتاجی کی کیفیت کی دولت عطا فرماتے ہیں۔ جو اپنی زندگی کا مقصد آخرت بنا لیتا ہے، اللہ دنیا میں اسے یہ انعام دیتے ہیں کہ اس کے دل کو اطمینان اور مخلوق کی طرف محتاجی اس سے محفوظ فرما دیتے ہیں، جسے عربی میں کہتے ہیں غنا، یعنی دل کا مالدار، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی بھوک مٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی بھوک مٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ جب تک اندر کی بھوک رہتی ہے، اندر آدمی میں بے چینی رہتی ہے۔ یہ مجھ سے آگے نکل گیا، یہ مجھ سے آگے نکل گیا، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، یہ ایسا ہے، میں ایسا کیوں نہیں ہوں۔ کسی کے پاس کوئی حالت دیکھتا ہے، اندر ایک بے چینی کی آگ لگتی ہے، اسی سے آدمی پھر ڈپریشن میں جاتا ہے، اسی سے آدمی پھر ڈپریس ہوتا ہے، اسی آگ سے آدمی پھر مایوس ہوتا ہے، اور اسی کا نتیجہ انجام خودکشی ہوتی ہے، کہ اس کے اندر اتنی بھوک پیدا ہوتی ہے، اتنی بھوک پیدا ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ملا۔ اور اس بھوک کو مٹانے کے لیے دولت نہیں چاہیے، اس بھوک کو مٹانے کے لیے دولت نہیں چاہیے، اس لیے کہ ایک سے بڑھ کر دولت مند ہے لیکن اندر کا بھوکا ہے، گاڑی بھی ہے، کوٹھی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، پھر بھی ڈپریشن میں ہے، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں۔ تو اس بھوک کو مٹانے کے لیے دولت کافی نہیں ہے، دنیا کی دولت کافی نہیں ہے، یہ کبھی نہیں مٹتی۔ کوئی آدمی کہ دولت بہت اکٹھی کر لوں پھر بھوک مٹ جائے گی، یہ ایسا ہی ہے جیسے آگ کو بجھانے کے لیے آدمی سوکھا گھاس ڈال دے، جیسے آگ کو بجھانے کے لیے آدمی سوکھا گھاس ڈال دے کہ آگ بجھ جائے گی اور بڑھ گئی۔ تو اس کو بجھانے کا طریقہ کیا ہے؟ آگ کو پانی ڈال دو، پھر بجھ جائے گی، پھر بجھ جائے گی۔ تو اسی طرح یہ اندر کی جو بھوک ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس وقت بجھتی ہے جب آدمی اپنے عمل اور اپنا مقصد آخرت بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دیتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اسے قناعت مل جاتی، دنیا کے معاملے میں اسے قناعت مل جاتی ہے۔ اور یہ اس عمل کا یہ نتیجہ اللہ کے نبی نے بتایا، آپ سے بڑھ کر طبیب اعظم کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر حکیم اعظم کوئی نہیں، آپ نے یہ نسخہ دیا ہے کہ اندر کی بھوک مٹانی ہے اور اطمینان قلب چاہیے، تو پھر اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنی نیت اور اپنا مقصد اصلی اس دنیا میں آخرت بنا لو، کہ میری آخرت کی زندگی اچھی ہو جائے، اپنی زندگی کا مقصد اصلی آخرت کو بنا لو۔ اگر یہ نہ بنایا تو دنیا کی کوئی چیز میری بھوک نہیں مٹا سکتی، دنیا کی کوئی طاقت میرے اندر کی بھوک اور محتاجی نہیں ختم کر سکتی۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنا مقصد اصلی اپنی کوشش سے اور اپنے عمل سے آخرت کو بنا لیا تو اللہ تعالیٰ اسے غنا یعنی دل کا اطمینان
اور مخلوق کی نامحتاجی کی کیفیت اس کے دل کو نصیب فرما دیتے، اس کے دل کو نصیب فرما دیتے۔ اور یہ کوئی دولت معمولی نہیں، غیر معمولی ہے، جو دنیا کے پاس نہیں ہے اس کے پاس۔ یہ دولت کوئی معمولی نہیں ہے، غیر معمولی ہے، جس سے آج دنیا محروم ہے، جس سے آج دنیا محروم ہے۔ اسی کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کے پراگندہ حال کو اللہ تعالی درست فرما دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس آتی ہے اور رسوا ہو کر۔ جو مقدر ہے وہ تو ملنی ہے، جو تو مقدر ہے وہ تو ملنی ہے، وہ تو آ کے رہے گی، اس نے تو کہیں نہیں جانا۔ اگر اس دنیا سے یہ بھاگے ہوا پہ سوار ہو کے تو اس کا مقدر اس کے پاس آئے گا، روشنی پہ سوار ہو کے، بجلی پہ سوار ہو کے، وہ تو اسے ملنا ہے، وہ تو کہیں نہیں جانا۔ جب ملنا ہی ہے تو پھر آدمی اپنی زندگی کی قیمتی سرمایہ آخرت کے لیے کیوں نہ صرف کرے، اور اس سے اپنی آخرت کیوں نہ کمائے۔ اللہ نے جو دنیا میں نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں سے اپنی آخرت کیوں نہ بڑھیا کرے، اس کے لیے بھی تدبیر کرے، اس کے لیے بھی کوشش کرے، لیکن اس کے مقصد کیا ہو، اس سے بھی مقصد آخرت ہو۔ تو یوں مسلمانوں کی دنیا بھی آخرت ہوا کرتی تھی، اور جب سے آخرت مقصد اصلی نہ بنا تو آج آخرت کی چیزیں بھی دنیا بن جاتی، آخرت کی چیزیں بھی دنیا بن جاتی ہیں، کیونکہ اس سے بھی مقصود دنیا کا مفاد ہے، دنیا کی جاہ ہے، دنیا کی واہ واہ ہے، دنیا کی عزت ہے، دنیا کا اسے کہیں کہ ریا ہے، نام و نمود ہے۔ تو دین بھی دنیا بن جاتا ہے جب مقصد اصلی آخرت نہ ہو، اور جب مقصد اصلی آخرت ہو تو دیکھنے میں دنیا ہوتی ہے، حقیقت میں وہ بھی آخرت ہوتی ہے۔ دیکھنے میں دنیا ہوتی ہے، یہ بازار میں کھڑا ہے، اللہ میاں کہہ رہے یہ بازار میں کھڑا ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ یہ بازار میں ہے، لین دین کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے ایسے شیر مرد ہیں کہ یہ دنیا کی تجارتیں بھی اللہ سے غافل نہیں کرتی، اللہ سے غافل نہیں کرتی۔ اسے پتہ ہے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس لیے کہ یہ آخرت کو سامنے رکھتے ہیں۔ یخافون یوما، آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، اس دن سے ڈرتے ہیں۔ تو مقصد اصلی آخرت بنا تو دنیا بھی آخرت، دنیا بھی دین بن گئی، دنیا بھی دین بن گئی، اور مقصد اصلی دنیا بنا تو دین بھی آدمی کا دنیا بن جاتا، دین بھی آدمی کا دنیا بن جاتا ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو اطمینان قلب نصیب فرما دیتے ہیں، اور مقدر کی چیز تو اس کو مل کے رہتی ہے۔ اور جس شخص کا مقصد اصلی دنیا حاصل کرنا ہو، چاہے دنیا کا مال ہو، چاہے دنیا کی جاہ ہو، دنیا کی شہرت ہو، دنیا ہی مقصد ہو، تو اللہ تعالیٰ محتاجی کے آثار اس کے بیچ پیشانی میں اس کے چہرے پہ پیدا کر دیں گے، اور اس کے حال کو پراگندہ اور پریشان کر دیں گے۔ کبھی اس کے اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا، کبھی اسے دل جمعی نصیب نہیں ہوگی، اور ساری تک و دو کے بعد بھی یہ دنیا اس کو اس قدر ملے گی جو اس کے واسطے پہلے سے مقدر ہو چکی۔ ساری تک و دو کے بعد بھی اس کے بعد دنیا اتنی ہی آئے گی جو اس کے لیے پہلے سے مقدر ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بتلائی، اور یہ امت کو پیغام دیا کہ دنیا بندہ آخرت پر یقین رکھتی ہوئی ہے، اگر آخرت کی فلاح کو اپنا اصل مقصد بنا لے تو اللہ اس کے ساتھ معاملہ بہت بڑھیا کرتا، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بہت بڑھیا معاملہ کرتے ہیں کہ دنیا کی ضرورت بھی اور دنیا کا اس کا مقدر بھی
اسے آسانی سے مل جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ اسے اطمینان قلب نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آخرت کو مقصد زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کے لیے اللہ تعالی ہمیں ہر وقت فکر عطا فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نستغفر الله ونتوب إليك، نستغفر الله ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.